نمبر 1 ساتھیوں، یہ سوچنا ہے کہ آج جو بجلی کے بل ہیں، جس طرح بجلی بن کے عوام پہ گرے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ حکومتیں جنہوں نے 3 دفعہ باریاں لگائیں، اقتدار میں آئے اور عوام کو سبز اور سہانے خواب دکھائے، لیکن حکومت ختم ہونے کے بعد وہ آج لیڈران اور پارٹیاں جو ہیں وہ عوام کے ساتھ بلوں کے احتجاج میں شامل ہو کے ان کے آنسو پہنچنا چاہتی ہیں، اور وہ منافقت کی سیاست سے اپنی دم ٹوٹتی سیاست کو سہارا دینا چاہتی ہیں، اور وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے عوام سے آج 2 وقت کی روٹی چھین لی ہے اور وہ مگرمچھ کے آنسو بہا کے عوام کے ہمدرد بن کے یہ تاثر دینے میں مصروف عمل ہیں کہ ان سے بڑا عوام کا اور ملک کا خیر خواہ نہیں ہے۔ تو ساتھیوں، آج پاکستان معاشی محاذ پہ، سیاسی محاذ پہ اور سماجی محاذ پہ جس دیوالیے پن کا شکار ہے، اس کے پیچھے اور اس کے تانے بانے جو ہیں وہ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے اقتدار کے اندر عوام کو اپنے لیے، اپنی سیاست کے لیے ایندھن بنایا اور مہنگائی کی اس چکی کے اندر عوام کو پسنے کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ حکومت جو ہے اس کے ناتواں کندھے جو ہیں ان سیاسی جماعتوں کی نسل در نسل جو کارستانی ہیں ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ آج ہمیں سوچنا پڑے گا، وہ اینکرز، وہ فلاسفر، وہ تھنک ٹینک اور وہ نام نہاد سو کالڈ سوشل ایکٹیوسٹ جو میڈیا کی سکرین پہ بیٹھ کے آج تنقید کرتے ہیں کہ سپہ سالار کا کیا کام ہے کہ جناب وہ جا کے بزنس کمیونٹی سے ملے یا معیشت کی کمر سیدھا کرنے کے لیے کمر کس لے۔ ان سے میں یہ سوال کرتی ہوں، ہم جو سیاسی لوگ تھے، اگر کراچی کے اندر بتہ خوری ہو، کراچی کے اندر قبضہ مافیا ہو، کراچی کے اندر دن دہاڑے قتل و غارت ہو، ڈاکو سرے عام دندناتے پھر رہے ہوں اور انسانی جانیں جو ہیں وہ جس طرح سے ان کی حیثیت اور وقار جو ہے وہ بے معنی ہو جائے، اور وہاں کی بزنس کمیونٹی اغوا برائے تاوان کے ہاتھوں جس طرح یرغمال بنے، تو سیاسی جماعتیں بے بسی کی تصویر بن کے اپنا اختیار اور اقتدار جو ہے اس کو بروئے کار نہ لائیں، اور وہ بزنس مین جو ہے اس خوف اور ڈر کی وجہ سے کوئی دبئی بھاگے، اپنا سرمایہ وہاں شفٹ کر لے، کوئی ملائیشیا چلا جائے، کوئی بیرون ملک جا کے فیکٹریاں لگا لے، اس سے نہ صرف ہمارے لوگوں سے روزگار چھینا بلکہ ہمارا وہ ویلیویبل کیپٹل جو تھا وہ ڈالرز کی شکل میں، انویسٹمنٹ کی شکل میں باہر چلا گیا۔ کا اعتماد بحال کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ کی جان کا بھی تحفظ ہوگا، آپ کے مال کا بھی تحفظ ہوگا، اور وہ بند فیکٹریاں جو ہیں ان کو کھولیں، اور ہمارے وہ لوگ جو اس وقت پاکستان میں بے روزگاری کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں ان کو سہارا دیں، ان کا ہاتھ تھامیں، ان کے آنسو پہنچیں۔ تو کیا یہ ملک دشمنی ہے؟ یا اس ملک دشمنی کے خلاف اس قوم کے مسیحا کے طور پہ آپ کا سپہ سالار جو ہے وہ قوم کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے؟ تو یہ وہ ہمارے کام تھے، سیاستدانوں کے کام تھے۔ اگر ہم نے کام نہیں کیے
ہمارے حصے کا کام وہ کر رہے ہیں جو قومی سلامتی کے ضامن ہے، تو ہمیں ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے، ہمیں ان کو طاقت دینی چاہیے، اور ہمیں اس پاکستان کو طاقتور بنانے کے لیے اس وقت ایک قوم بن کے سوچنا ہوگا۔ جو لوگ آج بھی لسانی بنیادوں پہ، سیاسی بنیادوں پہ، مذہبی بنیادوں پہ ہمیں تقسیم کر کے، وہ کراچی ہو، وہ لاہور ہو، وہ گلگت بلتستان ہو، وہ آزاد کشمیر ہو، وہ پاکستان کا کوئی بھی چپا چپا ہو، بلوچستان سمیت، ان کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے قومی سلامتی کے ادارے جاگ رہے ہیں۔ ہمیں اعتماد اور یقین ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، وہ کبھی اپنی عوام کو تڑپتا نہیں دیکھ سکیں گے، وہ کبھی بھی مہنگائی کے ستائے پریشان حال عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور رہی بات الیکشنز کی، تو ساتھیوں، استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ ہر لمحہ اس الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہے۔ الیکشن کمیشن بگل بجائے، ہم سب لنگوٹے کس کے عملی طور پہ ہر حلقے میں اس سیاسی دنگل کے اندر آپ کو حصہ لیتے اور اپنے مخالفین کو چاروں شانے چت کرتے دکھائی دیں گے۔ یا کی تصویریں کھنچوائے، ویڈیو بنوائے، انہوں نے ان اپنے دکھی بہن بھائیوں کو مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑا۔ جو لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ عوام میں کب آئیں گے، عوام میں آنے کا مطلب صرف لڈیاں ڈالنا، ڈھول ڈمکے کرنا اور ترانوں پہ ناچنا گانا ہی نہیں ہے۔ عوام میں آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑے مسائل ہیں ان کے تدارک کے لیے آپ اپنا تن من دھن لگائیں، اور استحکام پاکستان پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اگلے ہفتے سے اپنی عوامی رابطہ مہم کی طرف نکل رہے ہیں۔ خوشی ہے کہ میرے والد صاحب کا وہ پودا جو انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں، اس علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے جو ان کی سوچ تھی، آج جہاں آپ کھڑے ہیں یہاں ایک اور عوامی فلاحی پروجیکٹ کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ انہی کی اس ویژن کو، اس سوچ کو، ان خوابوں کو ہم تعبیر دینے جا رہے ہیں۔ شریفہ بی بی میموریل ہاسپٹل کے اندر مختلف پروجیکٹ جو چل رہے ہیں، آج اس کے اندر ایک ڈینٹل کلینک کا اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور ہمارے ہاں دو چیزیں بزرگوں کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ایک عمر رسیدہ فرد کی آنکھ سب سے بڑا مسئلہ اس کے لیے، ہر گھر کے اندر بزرگ ہے، اور ہر بزرگ کی ضرورت جو ہے وہ آنکھوں کی بینائی کو یقینی بنانا اور ہر حال میں مقدم رکھنا ہے۔ آنکھوں کا ہاسپٹل یہاں آلریڈی کام کر رہا تھا۔ دوسرا، اس بزرگ کی ضرورت جو ہے وہ دانت ہیں، دانتوں کی بیماریاں جو بڑھاپے میں اس کو سب سے زیادہ تنگ کرتی ہیں۔ آج ہم نے اس کے لیے دوسرا جو ہر بزرگ اور ہر گھر کی پریشانی تھی اس کا حل تلاش کیا ہے، اور آج وہ ڈینٹل کلینک جو ہے اس کا باضابطہ افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ پلیٹ فارم سے وہ گائنی کیمپس ہو، وہ آپ کا میڈیکل او پی ڈی ہو، اور یا اوورآل آپ کا اسکن سینٹر کے ساتھ جڑی سہولیات ہوں۔ جو ہمارا مشن ہے انسانیت کی خدمت، یہ نہ تو کسی عہدے کا محتاج ہے، نہ کسی سیٹ کا مرہون منت ہے، اور نہ کسی قسم کی حکومتی بیساکھیوں کے ساتھ یہ جڑا ہمارا عمل ہے۔ ہم ہر حال میں اپنے لوگوں کے دکھوں کے مداوے کے لیے پرعزم ہیں، اور آج ایک طرف استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہی ویژن جو میری فیملی کا، وہی ویژن جہانگیر ترین اور علیم خان کا ہے، اور یہ پہلی فلاحی سیاسی جماعت بننے جا رہی ہے کہ جو اپنی جیب سے، اپنے ریسورسز سے،
اپنے ان وسائل کا استعمال دکھی انسانیت کے لیے کرنے جا رہی ہے۔ کل جہانگیر ترین صاحب، علیم خان اور آئی پی پی کی دیگر قیادت جو ہے مجھ سمیت قصور میں ان اپنے سیلاب متاثرین کے ہم آنسو پوچھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو ہندوستان نے آبی دہشت گردی کی، جو ہمارے جنوبی پنجاب اور مختلف اضلاع کے اندر چناب کے اور مختلف دریاؤں کے کٹاؤ سے بہاولپور، بہاول نگر سمیت وہاں کی جو ڈویژنز کے اندر سیلاب متاثرین اس کی زد میں آئے، ترین صاحب نے جہانگیر ترین فرنٹ کے ذریعے ان سیلاب متاثرین کے آنسو پہنچے۔